عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يغيظ أخاه من الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نہیں، اس سے پہلے جو روایت گزر چکی ہے جی یہ ہو گیا حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن سالم. چلیے یہ مائک چالو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحیاء من الایمان. حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، الحیاء من الایمان. حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا الحیاء من الایمان. شرم یہ ایمانی عمل ہے. چار چیزیں تمام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت میں داخل ہے: الحیا والتعطر والسواک والنکاح. پہلے نمبر پر حیا کو بیان کیا ہے. حیا وہ خوبی ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے. مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنا یہ نام ہے حیا کا، اور اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا یہ نام ہے تقوی کا. کتاب الایمان جلد اول دوسرے نمبر کے باب میں روایت آ چکی ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دوبارہ یہ باب قائم کیا ہے کہ باب الحیاء من الایمان. شرم یہ ایمانی عمل ہے. شراح حدیث فرماتے ہیں حیا کا ایمان سے ایک خاص رشتہ ہے، اور حیا جو ہے وہ ہر حال میں مطلوب ہے. مگر شرعی امور میں حیا محمود نہیں ہے. شرعی امور تو ہر حال میں کرنا ہے. مثلا ایک آدمی کی ماموں کی لڑکی سے منگنی ہوئی ہے اور وہ ماموں کے گھر گیا. رات میں اس کو غسل کی حاجت پیش آ گئی. وہ ماموں کے مکان پر غسل نہیں کرتا ہے اور فجر کی نماز جو ہے قضا ہو رہی. یہ مثال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حیا محمود نہیں ہے. البتہ دنیاوی امور میں حیا محمود ہے. کچھ لوگ اپنا حق مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یہ حیا محمود ہے. حق بات کہنا چاہیے، حق بات کی نسبت پر حق کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور حق بات جو ہے الحق مرن، حق جو ہے وہ کروا ہوتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، یعنی آپ حیا کا مجسمہ تھے، آپ سے بڑھ کر حیا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے باب کے اندر جو روایت آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو 1.5 میل یا 2 میل کی دوری پر تشریف لے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حیا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی تعریف کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، حمد کرنے والا، ثنا کرنے والا، عبادت کرنے والا، ذکر کرنے والا، شکر ادا کرنے والا، صبر کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اس سے پہلے جو باب آ چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ بہرحال یہ باب لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت الحیاء من الایمان کہ شرم ایمانی عمل ہے اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جاتی ہے تو انسان چاہے وہ کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا، آپ کے کیریکٹر کا، تہذیب کا یہ عالم تھا، رسپیکٹ کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی ناگواری کی بات نہیں نکلی۔ اتنے باحیا تھے۔ اور شرح نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناگواری کی بات دیکھتے تو منہ پر نہیں کہتے تھے، یعنی حیا والے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو شرم کے سلسلے میں نصیحت کر رہا تھا۔ حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں یہ روایت بیان کرتے ہیں وَهُوَ يُعَاقِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں ملامت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تو اتنا شرماتا ہے کہ اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو فرمایا رہنے دے، حیا ایمانی عمل ہے، الحیاء من الایمان، شرم ایمانی عمل ہے، حیا ایمانی عمل ہے۔ حیا ایمان کی وجہ سے ہے، حیا یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چلیے
اس کے بعد بابن الحیاء من الایمان حدثنا عبداللہ بن یوسف قال خبرنا مالک بن انس عن ابی شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں روایت لائے کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن یوسف نے. عبداللہ بن یوسف نے خبر ملی مالک بن انس سے. انہوں نے روایت لی ہے ابن شہاب سے. انہوں نے یہ روایت کو لیا ہے سالم بن عبداللہ سے. انہوں نے روایت لی اپنے ابا سے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، انصاری صحابی کے پاس سے گزرے. وہو یعید اخاہ فی الحیاء، اور وہ اپنے بھائی کو شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. آز یعیز کے معنی نصیحت کرنا جیسے قرآن پاک میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ. یعیزو سے وہ اس میں ضرب جو ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ والحسن وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ وہو یعید اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کے بارے میں اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں ملامت کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان. دعہ چھوڑ دے، رہنے دے. فإن الحیاء، حیا جو ہے، من الایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے. حیا جو ہے وہ ایمانی عمل ہے. چلیے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن باقر بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اس سے پہلے والی جو روایت گزر چکی ہے باب الحیاء من الایمان والی، حدثنا عبداللہ بن یوسف والی روایت ان ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے. وہو یعید اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کو شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہ چھوڑ دے. آپ نے فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے. حیا یہ ایمان کی ایمانی عمل ہے. یہاں پر شارح بخاری تیسیر الباری کے اندر مولانا وحید الزماں فرماتے ہیں کہ روایت میں رجل من الانصار، یہاں پہ ان دونوں آدمیوں کے نام کا تذکرہ نہیں ہے، مطلق نام ہے. یعنی مطلق ہے کہ مر علی رجل من الانصار.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک انصاری صحابی کے پاس ہے، وہ ہوا یعید اخاہ فی الحیا، کہ اپنے بھائی کو شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. یہ تو روایت ہے. حضرت نے تیسیر الباری کے اندر جو بخاری شریف کی شرح ہے جس میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاری سے کہا کہ ایک انصاری آدمی کو انصار کے آدمی کے پاس سے گزرے کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. یہ تو روایت ہوئی، حدیث ہوئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہو، یعنی ان سے کہا کہ چھوڑ دے، رہنے دے. فإن الحیا من الایمان، حیا یہ ایمان سے ہے، حیا یہ ایمان کا تقاضا ہے، حیا یہ ایمانی نشانی ہے، ایمانی عمل ہے. یہاں پر تیسیر الباری کے اندر مولانا وحید الزما صاحب نے ان دونوں آدمیوں کے نام کے بارے میں کہا کہ کسی شرح میں مجھے ان دونوں انصاروں کا نام نہیں ملا. تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے اوپر غصہ کر رہا تھا، جیسے کہ روایت کے الفاظ ہے وَهُوَ يَعِدُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، کہ اپنے بھائی کو شرم کے سلسلے میں نصیحت کر رہا تھا. آزا یعیدو کے معنی نصیحت، لیکن حضرت نے تیسیر الباری کے اندر لکھا ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر وہ آدمی جو ہے وہ غصہ کر رہا تھا کہ تو اتنی شرم کرتا ہے کہ اپنے فائدے پر خاک ڈالتا ہے تو تیرا نقصان تجھے ہی ہوگا، یعنی تجھ ہی کو نقصان پہنچے گا. یہ روایت کا محاصل ہے. اس کے بعد جو باب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ باب کا جو ٹائٹل ہے، باب جو باندھا ہے فإن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس اگر تم نے توبہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو. قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت ہے 5ویں نمبر کی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. جب دنیا میں ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہے، دنیا میں ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہے، تو آخرت کے اندر تو بدرجہ ضروری ہوگا. ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 86 مقامات پر، 86 مقام پر آمنو کہا ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہے. آیت کا شان نزول مدینہ منورہ میں ہوا. پورے قرآن پاک میں آمنو وعاملوا الصالحات والی جو آیات ہے وہ 86 مقام کے اوپر ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دنیا کے اندر
ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہے، اور اعمال صالحہ جو ہے وہ ایمان کی شناخت کا، پہچان کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے مومن کا ایمان پہچانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو فرمایا اعمال صالحہ کی برکات سے مومن کی زندگی میں ہونے والے، ظاہر ہونے والے، صدور ہونے والے اعمال میں برکات نظر آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہوگا، اعمال صالحہ پر جنت کے درجات کا فیصلہ ہوگا۔ جنت کے جو 8 درجات ہے، آپ نے سنا ہے، جس کو احادیث متواترہ میں بیان کیا، اور جہنم کے 7 ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ مومن جب ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتا ہے، ایک عمل صالح کی برکت سے انشاءاللہ وہ مومن کی 7ویں نسل میں ولی کامل بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور مومن ہو کر اپنی زندگی میں برے کام کرتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے، نفسانی تقاضوں پر زندگی گزارتا ہے، شیطان کے طور و طریق پر چلتا ہے، تو ایک گناہ کی نحوست پر وہ مومن کی 7ویں نسل میں کافر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اعمال صالحہ کی بنیاد پر مومن کے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور مومن ہو کر برے کام کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے وہ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ کفر پر جہنم کا فیصلہ ہوگا، برے اعمال پر جہنم کے درجات کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن پاک کی وہ آیت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، حضرت نے یہ باب قائم کیا ہے۔ پس اگر توبہ کرے، توبہ کا کیا مطلب؟ راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو داماد مصطفیٰ ہے، فاتح خیبر ہے، شیر خدا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ تحریم کی تفسیر میں روایت ہے، پوچھا گیا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے قرآن پاک کی سورہ تحریم کا دوسرا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو توبۃ نصوحا ہو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کی بنیاد پر پروردگار عالم تمہاری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہ کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، جنتوں میں، جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ توبہ 6 باتوں کا نام ہے، فرائض واجبات چھوٹی ہے ان کی قضا کر لے، نمبر 1۔ نمبر 2،
गुजरी हुई जिंदगी के गुनाह के ऊपर इंसान नादिम हो, शर्मिंदा हो। जब गुनाह को गुनाह समझता है तो तौबा की तौफीक अल्लाह देता है। गुनाह को गुनाह नहीं समझता है तो मौत तक तौबा की तौफीक नहीं होती। और दूसरे के अयूब को जब इंसान तलाश करता रहता है तो मौत तक इस गुनाह के ऊपर तौबा की तौफीक नहीं होती। उलमा ने लिखा है, जो लोगों के अयूब को तलाश करता है उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है और उसका गम जो है वो भी कभी खत्म नहीं होता है। इंसान को अपनी जिंदगी के अयूब के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि मैं कोई चोखा नहीं हूं, मैं कोई पाक साफ नहीं। कुरान पाक में है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका। तुम अपने नफ्स के मुज़क्की पाक होने के दावेदार न बनो। हुवा अअलमु, वही जानता है अल्लाह, बिमन इत्तका, तुम में से कौन मुत्तकी है, अल्लाह ही जानता है। हर एक खताकार है, गुनहगार है, सियाहकार है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून व फी रिवायतिन अल मुस्तगफिरुन औ कमा काल। हर एक गुनहगार है, खताकार है। बेहतरीन गुनहगार वो है गुनाह होने के बाद अल्लाह से तौबा कर ले। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहु कमा काल। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया। तो फरमाया कि तौबा 6 बातों का नाम है। नंबर 1, फराइज वाजिबात छूटी है उनकी कज़ा कर ले। नंबर 2, गुजरी हुई जिंदगी के गुनाह के ऊपर इंसान नादिम हो, शर्मिंदा हो। तीसरे नंबर पर किसी का माल दबाया है तो वापस कर दे। चौथे नंबर पर तकलीफ पहुंचाई है तो माफी मांग ले। 5वें नंबर के ऊपर गुनाह के मैदान में जिस नफ्स ने गुनाह करते देखा, तौबा के बाद अल्लाह की इताअत करते हुए देखे। 6 नंबर पर जिंदगी बाकी रहे तो उस गुनाह के पास न जाने का पक्का इरादा कर ले, अज़्म मुसम्मम कर ले। 6 बातों का नाम तौबा है। फ़इन ताबू व कामुस्सलाह। हजरत इमाम साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत ने बाप बांधा है, फ़इन ताबू, तौबा करे, वाक़ामुस्सलाह, नमाज को कायम करे, वातउज़्ज़का, ज़कात को अदा करे। देखो ज़कात के रोकने पर अल्लाह बारिश को रोक लेता है। नापतोल की कमी पर अल्लाह कहत साली को मुसल्लत करता है और ज़िना के फैलने पर अल्लाह उस कौम में बीमारियां डालता है जो मौत का सबब बनती है। वाक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़का, ज़कात को अदा करो। साहिब माल सही तौर पर, सही नहज पर तहकीकात, इंक्वायरी करते हुए ज़कात को देने वाला बन जाए कि सही माने में ये ज़कात का लेने वाला है, उसको दिया जाए तो सर ज़मीन के ऊपर एक भी गरीब बाकी न रहे। जिनके ऊपर खुद ज़कात वाजिब है और वो दूसरों की ज़कात खा रहा है, बहुत बड़ा गुनहगार है। फुक़हा ने उसको फासिक कहा है। एक तो दूसरों के माल दबाने का, खाने का गुनाह, हक मारने का गुनाह कि किसी गरीब मिस्कीन का तुम माल खा रहा है। तहकीकात की जाए, इंक्वायरी की जाए। अगर हकदार है तो उनको दिया जाए, हकदार नहीं है तो उसको न दिया जाए।
تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ تو ان کا راستہ چھوڑ دو. سورہ توبہ کی 5ویں نمبر کی آیت ہے. بہرحال حضرت امام صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان اعمال کے بعد کافر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے یہ باب لا رہے ہیں. جیسے روایت میں آتا ہے حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارہ قال حدثنا شعبہ عن واقد ابن محمد قال سمعت ابی يحدث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ایمان اور اعمال کے بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کافر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی. قال امرت ان اقاتل الناس، میں حکم دیا گیا ہوں. امرت واحد متکلم کا صیغہ ہے. ان اقاتل الناس، کہ لوگوں سے جنگ کروں. اقاتل الناس، کہ جنگ کیا جاؤں، لوگوں سے جنگ کروں. حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ لوگ گواہی دینے لگے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ان کے بعد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، جب انہوں نے کام کیے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي، تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا. مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، مجھ سے اپنے خون کو، اپنے مالوں کو عصموا محفوظ کر لیا. الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کی وجہ سے. وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. کیا مطلب؟ یہ حدیث بہت اہم ہے. اسی حدیث کی بنیاد پر نہ سمجھ لو کم فہمی کی بنیاد پر، کم عقلی کی بنیاد پر، کم سوچ سمجھ، کم شعور اور اچھے خیالات نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے
کہ مذہب اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے. یہ حدیث پیش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی کہ میں حکم دیا گیا ہوں، امرت ان اقاتل الناس، کہ لوگوں سے جنگ کرو، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لوگ گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، لوگ اس طرح کرے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا. إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، مگر حق اسلام کی وجہ سے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. روایت کا حدیث کا یہ مطلب ہے مذہب اسلام کوئی تلوار کی زد سے نہیں پھیلا ہے. مشرکین مکہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ کو دیکھا، اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا اور سنا، آپ کی سیرت کو دیکھا، آپ کے کیریکٹر اخلاق کو دیکھا، تہذیب کو دیکھا، آپ کی چال چلگت کو دیکھا، آپ کے اقوال افعال احوال کو دیکھا سنا، کہ پورے مکہ میں آپ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی، پورے مکہ میں آپ سے بڑھ کر امین کوئی نہیں. یہ لوگ حدیث کا مدعا یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایک بھی کافر ہے تو جنگ برابر جاری رکھی جائے، ان کا یہ مطلب نکالتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے. اصل مقصد جو حدیث کا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، یہ جنگ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، جنگ بندی کا بیان حدیث میں ہے. دشمن اگر جنگ کے دوران میں ایمان لے آئے تو فوراً جنگ کو بند کر دینا ضروری تھے، چاہے تو اہل ایمان کو کتنا ہی نقصان پہنچایا ہو. جب وہ ایمان لایا تو وہ ہمارا دینی بھائی بن گیا، اس سے لڑنا جائز نہیں ہے. اور جس طرح یہ حکم دشمن قوم کے لیے ہے، فرد کے لیے بھی ہے. اگر کوئی فرد دوران جنگ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. تو روایت کا تو یہ مطلب نکلا. شارح بخاری تحفۃ القاری کے اندر ایک واقعے کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے. مفتی سید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ جوہینہ کے ایک آدمی کو قتل کیا جس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا. حالانکہ وہ حضرت اسامہ کی تلوار کی زد میں آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا. جب اس واقعے کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا کیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کیا؟
اور آپ نے یہ جملہ بار بار فرمایا. حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگا کہ وہ دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرنے لگے کاش میں آج ہی مسلمان ہو جاتا. بخاری شریف میں روایت ہے 4270ویں روایت ہے اور بخاری شریف میں واقعہ بھی آیا ہے. ان واقعات سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے دشمن جنگ کے دوران میں ایمان لے آئے تو فوراً جنگ کو بند کر دینا ضروری ہے. اب اس کو قتل کرنا جائز. مذکورہ حدیث کا صحیح مطلب تو یہ ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ بطور مثال ہے بدنی عبادات میں اور مالی عبادات سے بھی اہم کو لیا ہے. حدیث شریف کی مراد پورا دین اسلام قبول کرنا ہے جیسے قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگو اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طور پر. محض کلمہ پڑھ لینا مراد نہیں ہے. اسلام تو سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. مومن امن و امان کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے زبان جانوروں پہ بھی رحم کی. بہرحال حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ توبہ کرے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے تو فرمایا کہ ان کے راستے کو چھوڑ دو. اسلام وہ مذہب ہے کامل طور پر کلیہ طور کے اوپر. اسلام وہ مذہب ہے جو کامل طور پر مذہب ہے کلیہ طور پر مذہب ہے. حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام آیا اس سے پہلے تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے عقائد ہے ایمان ہے اخلاق ہے اعمال ہے احکامات ہے. بعض علماء نے تو معاملات کو بھی گنوایا ہے. بہرحال ایمان تصدیق بالقلبی کا نام ہے اقرار باللسان کا نام ہے اور اسلام اعمال بالجوارح کے مجموعے کا نام. چلیے آگے. باب من قال ان الايمان هو العمل بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وقال تعالى میدان قیامت میں جہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے اخلاق کو بھی تولا جائے گا
अक़वाल को भी तोला जाएगा, नीयतों को भी तोला जाएगा। और इंसान के तोले जाने वाले पल्ले में अगर वजनदार चीज जो होगी तो वो इंसान के अखलाक होंगे। शैतान के पास इल्म था, अखलाक नहीं था, अदब से महरूम था। इश्क इलाही की चिंगारी उसके कल्ब में नहीं थी। आलिम था, आबिद था, आरिफ था, आशिक नहीं था। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के सामने और मदीना की सरजमीन पर अखलाक को पेश किया है और लोगों ने आपके अखलाक को देखा। तब जाके वो मुशरिकीन मक्का के जिनके नामों के ऊपर लानतें उतरती थी, 40-40 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले कबाइल अरब का ये हाल था कि 40 साल तक निकलने वाली तलवारें मयान में छुपती नहीं थी। उलमा ने लिखा है कबाइल अरब की जहालत का ये दौर था। इंसान को कत्ल करता था, कत्ल शुदा इंसान के खोपरे में शराब पी जाती थी। सगा बाप बेटे को जिंदा दरगोर कर देता था। सगा बाप लड़का पैदा होता था तो सबसे पहला शराब का कतरा रखता था। बेवाओं का पुरसाने हाल कोई नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी अज़वाजे मुतहरा 11 अज़वाजे मुतहरा से जो निकाह किया है ये अल्लाह के हुक्म से किया है। दीन का फैलाना, दीन का पहुंचाना भी जरूरी था। एक औरत कंवारी है माइशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, बाकी उनके अलावा जितनी भी अज़वाज है, कोई मुतल्लका है तो कोई बेवा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरतों से, मुतल्लका औरतों से निकाह किया और दुनिया को ये बताया कायनात के नबी जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवा को भी अपना मकाम और हक देने आए, मुतल्लका औरत को भी अपना हक देने आए हैं। जिस ज़माने में उनका कोई पुरसाल हाल नहीं था, औरत जब बेवा होती थी उनका चेहरा काला किया जाता था और उनका शौहर जब मर जाता था तो मुशरिकीन मक्का कबाइल अरब उस औरत को ताना मारते थे कि जिनकी नहुसत की बुनियाद पर उसका आदमी मर गया। जहालत का ये आलम था कि मरे हुए मर्द के साथ जिंदा औरत को भी आग में जलाते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम और आपकी तालीमात ने तमाम बातिल खुराफात को ख़त्म किया। हत्ता के 25 साल भरपूर जवानी में सबसे पहला निकाह जो आपने किया है हज़रत माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आए तो उनसे पहले 2 शौहर का इंतकाल हो चुका था। अबू हाला बिन ज़ुरारा तमीमी, जिसके पेट से अल्लाह ने 2 बेटा दिया था। पहला बेटा हिंद था, दूसरा हाला था। हिंद मुशरिकीन मक्का का लीडर अबू जहल ने जिसने लोहे की सलाखें मारकर हरम काबा में शहीद किया था, यह तारीख़ इस्लाम का पहला शहीद था। माँ खदीजा का दूसरा शौहर अकीक बिन आइद मखजूमी था। दोनों का इंतकाल हो चुका। हज़रत माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तीसरा निकाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। निकाह का पैगाम लाने वाले और हज़रत नफ़ीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और चाचा अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा था। फरमाया कि माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करके उम्मत को ये तालीम मिली है कि बेवाओं का हक नबी दबाने नहीं आए हैं, बेवाओं का हक देने आए हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। 25 साल जवानी में सबसे पहले निकाह में अगर लिया है तो माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिया है।
یہ ہے اسلام اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس کے بعد من قال ان الایمان هو العمل، لقول اللہ تعالی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ من قال، اس آدمی کی دلیل جو یہ کہتا ہے کہ ان الایمان هو العمل، کہ ایمان ایک عمل ہے، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت جس کے تم وارث ہوئے، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، وہ جنت، الَّتِي، جس کے تم أُورِثْتُمُوهَا، وارث ہوئے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ وقال، اور فرمایا، عدۃ من اہل العلم، اور کئی عالموں نے کہا، فی قولہ تعالی، قرآن پاک کی آیت کو پیش کیا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے مالک کی، فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، ان سب لوگوں سے اس عمل کے بات پوچھ کریں گے، اما کانوا یعملون، یہ کہا ہے جو کرتے، ان قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہتے، وقال لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت میں عمل سے ایمان مراد ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو باب لائے ہیں، لقول اللہ تعالی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آیت قرآنی کو پیش کر رہے ہیں، اور حضرت نے جو باب باندھا ہے، باب من قال ان الایمان هو العمل، کیا ایمان اور اعمال میں تباین کی نسبت ہے؟ ان الایمان هو العمل، کیا ایمان اعمال میں تباین کی نسبت ہے؟ شارح بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت قرآنی سے لا کر یہ استدلال کر رہے ہیں کہ عمل سے مراد ایمان ہے، جیسے مفسرین نے بھی کہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آیت کریمہ میں عمل سے مراد ایمان ہے، تو معلوم ہوا کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی ایمان کی گواہی دینا یہ بھی ایک عمل ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باپ قائم کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ عمل سے ایمان مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ عمل سے ایمان مراد ہے۔ انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔